کہ ہم اور آپ حضور سے پیار کرتے ہیں اور یقیناً پیار کرتے ہیں، اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اپنی جان سے زیادہ حضور کو پیار کرتے ہیں، اور کتنا پیار کرتے ہیں ذرا توجہ آپ میری طرف کریں۔ ایک حدیث میں آپ سب کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں کون ہے ایسا کہ جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کریں آپ، سرکار فرماتے ہیں کون ہے ایسا کہ جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ انبیاء ہیں کہ جن کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جن کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ انبیاء کے ایمان پر کیسا تعجب؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا کے پیدا کیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر کون ہے ایسا کہ جس کے ایمان پر ہمیں تعجب ہو؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر شاید ہمارا ایمان ایسا ہو کہ جس پر تعجب کیا جائے۔ حضور فرماتے تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ تم تو صبح بھی مجھے دیکھتے ہو، شام بھی مجھے دیکھتے ہو، دن اور رات میرے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہو، تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ اب صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ہمیں بتا دیں کون ہے ایسا کہ جس کے ایمان پر ہمیں تعجب ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، میرے بعد جو میری امت آئے گی، جو کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ ان کے ایمان پر تعجب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کے سامنے میرا نام لے لیا جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے جب حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا وہ ہو قلم تیرے ہیں۔ حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں سنو ہم دنیا میں ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جب مر کے قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے؟ تو ہم کہیں گے فرشتوں سنو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ذرا حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی محبت پہ مرتبہ بولتے سبحان اللہ۔ اب توجہ آپ میری طرف کریں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ آپ پہ بے شمار احسانات ہیں، بولے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ اور آپ پر؟ اگر ہم کاؤنٹ کریں اور محاسبہ کریں اور ہم جائزہ لیں تو دیکھیں اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پہ اور آپ پر۔ اتنے احسانات ہیں اللہ کے کہ ہم نہ اللہ کے احسانات کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے احسانات کا ہم بدلہ ادا کر سکتے ہیں۔ ذرا آپ توجہ کریں، دیکھیں اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر اور آپ پر۔ دیکھیں 18,000 سے زائد تقریباً اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن آپ اللہ کے احسانات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے جب ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا تو جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہے، جو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جس مخلوق سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا۔ ذرا آپ بتائیں مجھے اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا، نہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپلیکیشن لکھی تھی، نہ آپ نے اللہ سے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنا کے پیدا کر دے۔ ذرا آپ بتائیں اگر اللہ چاہتا تو آپ کو درخت بنا کے پیدا کرتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو پہاڑ بنا کے نصب کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو ستارہ بنا کر کے آسمان میں کہیں نصب کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو چوپایا بناتا، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو جانور بناتا۔ مگر آپ اللہ کے احسانات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا جو دو مخلوق اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ نے انسان بنا کے، اور پھر انسان پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اور یہی بس نہیں، آپ کرم بالائے کرم دیکھیں، اللہ نے مسلمان کے ساتھ میں ہم سب کو حضور
بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسول نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا کر کے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دے. ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. ذرا آپ توجہ کر لیں حضور کی شان کیا ہے, ذرا توجہ کریں آپ. آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں, آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں, آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کی زندگی کو سمجھیں. لیکن آپ توجہ کریں اور میری گفتگو کو ذرا آپ توجہ سے سن لیں. آپ کے نبی کی ذات وہ ذات ہے اور آپ کے نبی کی ذات کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کے نبی کی زندگی کو کوئی غیر مسلم بھی پڑھ لے تو وہ حضور پر ایمان لاتا ہوا نظر آتا ہے. ذرا توجہ کر لیں آپ. دیکھیں آج ہم اور آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج ہم سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں why you celebrate birthday your holy prophet, تم اپنے پیغمبر اعظم کا جنم دن کیوں مناتے ہو, تم اپنے نبی کا عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو, watch you of the world, آخر انہوں نے دنیا کو دیا کیا ہے, نماز اور روزوں کے علاوہ کچھ دیا ہے, حج اور زکات کے علاوہ کچھ دیا ہے, آخر انہوں نے دنیا میں دیا کیا ہے. آج اس ماڈرن دور میں تمہارے نبی کی تعلیمات کا معاملہ کیا ہے, آج اس ماڈرن دور میں تمہارے نبی کی تعلیم کیا ہے. تو ذرا آپ توجہ کر لیں. دیکھیں آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, لیکن اگر آپ سال کے کیلنڈر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, جنوری کی 1 تاریخ سے آپ شروع کریں اور دسمبر کی 31 تاریخ تک آپ دیکھ لیں تو پوری دنیا میں مختلف دن منائے جاتے ہیں. ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں, یعنی اپنی ماں کا دن مناتے ہیں, ماں کو یاد کرتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے جس دن لوگ فادرس ڈے مناتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے جس دن لوگ مزدوروں کا دن مناتے ہیں. اب آپ توجہ میری طرف کر لیں. آج جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں اگر ان کی بنیاد خیر پر ہے, اس کا پیغام اگر کائنات میں سب سے پہلے کسی ذات نے دیا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی. دیکھیں آج دنیا میں ایک دن آتا ہے, توجہ کریں آپ, بس میری گفتگو آخری مرحلے سے گزر رہی ہے, توجہ کریں. آج ایک دن آتا ہے جس دن لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں. سال میں ایک دن منتخب کر لیا گیا ہے ڈے منا کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ماں سے محبت کرنا چاہیے. لیکن آپ کائنات کا جائزہ لے لیں, آپ ہسٹری کو پڑھ کر کے دیکھ لیں, اگر والدہ کا مقام اور ماں کا مقام کائنات میں کسی ذات نے سب سے پہلے لوگوں کو بتایا ہے تو وہ آمنہ کی لال کی ذات ہے. آج دنیا جنم دن مناتی ہے اور آج دنیا یاد کرتی ہے ماؤں کو, آج دنیا فادرس ڈے مناتی ہے, ماں باپ کا دن مناتی ہے. لیکن پیغمبر اعظم فرماتے سنو, اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو تمہارا رب تم سے راضی ہے, اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہے. حضور فرماتے سنو, باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے اور تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کی. آج ایک دن آتا ہے جس دن لوگ کہتے ہیں مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے. بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے, مزدوروں کو حق دیا جانا چاہیے. لیکن ذرا آپ اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں, اس کائنات میں مزدوروں کے حق کی بات اگر کسی ذات نے سب سے پہلے کی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. حضور فرماتے سنو, مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے تم اس کی روزی ادا کرو. دیکھیں آج ایک دن آتا ہے اور ایک جملہ عام طور سے آپ سب کو لکھا ہوا ملتا ہے, آپ سب مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں, آپ ایک جملہ عام طور سے دیکھتے ہوئے گے لکھا ہوا رہتا ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ. ایک دن آتا ہے جس دن لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو تحفظ ملنا چاہیے, بیٹیوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے. لیکن آپ کائنات کا جائزہ لے لیں, اس دور میں جس دور میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جا رہا تھا, مصطفیٰ جان رحمت میں اس دور میں فرمایا تھا سنو, بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن نہ کیا کرو, اس لیے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا سنو, جس کو اللہ بیٹی سے نواز دے اور وہ اسے پال پوس کر کے اس کے گھر کا بنا دے, حضور نے فرمایا تھا میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ. دیکھیں آج جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں اگر ان کی بنیاد خیر پر ہے تو اس کا پیغام سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا نے دیا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں. دیکھیں اگر کوئی حضور کی زندگی کو پڑھ لے کوئی دانشور تو حضور کے بارے میں کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے, بس یہ بات میں آپ سب کے ذہن پہ اتار دوں اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. ذرا توجہ کریں آپ. دیکھیں ایک نام ہے جس کو دنیا ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کے نام سے جانتی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کون ہے؟ یہ امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر ہے اور پیشے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا لائر ہے, اپنے وقت کا بہت بڑا
خرافات سرچ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ اس کتاب کو سرچ کیجئے گا. آپ جا کے گوگل پہ لکھئے گا THEHUNDRED، آپ لکھئے گا The 100، آپ کے سامنے ایک کتاب آئے گی. ذرا توجہ کریں، دیکھیں یہ کتاب کیا ہے اور اس کتاب میں ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے لکھا کیا ہے. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک 100 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی تعلیمات کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہو، جن کے ریسرچ کو پوری دنیا نے مانا ہو، جن کی عظمت کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہو. جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آنے والی تھی، دنیا کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ یہ مذہباً عیسائی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کتاب میں وہ ایک نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ تعلیمی اعتبار سے سائنسداں ہے، ہو سکتا ہے ایک نمبر پر کہ نیوٹن کا ذکر کریں، آئنسٹائن کا ذکر کریں. لیکن آپ توجہ کر لیں، اور اگر آپ کے دل میں یقیناً دل ہے پتھر نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ بچل جائیں گے. ذرا توجہ کریں، جب یہ کتاب چھپ کر کے منظر عام پر آئی ہے اور دنیا نے جب اس کے پہلے پیج کو کھولا ہے تو دنیا نے اس کتاب کے پہلے پیج پر پڑھا ہے. اور جب آپ اس کتاب کے پہلے پیج کو کھولیں گے تو پہلے پیج پر پہلی صدر پر نہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، نہ نیوٹن کا نام ہے، نہ آئنسٹائن کا نام ہے. اس کتاب کے پہلے پیج پر ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے محمد he was only one man in human history, he was supremely successful on both level religious and secular. ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے لکھا دنیا والوں سنو، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے اب تک پوری دنیا میں اگر کوئی شخص مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے تو وہ مسلمانوں کے رہنما محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے بولو نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، جشن دستار عالمیت و حفظ و قرت مدرسہ الجامعۃ القادریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ کریں، بس آخری بات، آج بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ جا کر کے اسے گوگل پر سرچ کر لیجئے گا. جب یہ کتاب چھپ کر کے منظر عام پر آئی تھی، آج بھی ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ زندہ ہے، 90 سال کی سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے. دنیا نے اس سے پوچھا تھا یہ بتاؤ تم نے اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس نے کہا مجھے واضح دلیل دو، میں اپنی ریسرچ کو واپس لے لوں گا. اس نے کہا مجھے دلیل دو، کوئی ہے جو ان سے کامیاب ہوا ہو دلیل دو، کوئی ہے جو ان سے زیادہ عظیم ہو دلیل دو، کوئی ہے جس کی عظمت کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہو ان سے زیادہ کامیاب ہوا ہو. اس نے کہا دلیل دو، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. آج بھی اس کا چیلنج موجود ہے، پوری دنیا چاہ کر کے بھی کسی اور کو ہمارے اور اس کے بعد گفتگو ختم ہوتی ہے. دنیا چاہ کر کے بھی کسی اور کو ہمارے اور آپ کے آقا سے زیادہ عظیم اور گریٹ پیش کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضور وہ ہیں جن کی عظمت کو ان کا پروردگار بڑھاتا ہے اور رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میرا امام فرماتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.